ایمان اور اسلام کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک شخص مومن بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ پہلے سمجھ لیں کہ مومن اسے کہتے ہیں جو دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے۔ قلب میں جب یہ یقین موجود ہوتا ہے تو یہ ایمان ہے اور اس کے حامل شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے کوئی کلمہ پڑھے یا مسلمانوں کے جو ظاہری شعائر اسلام ہیں ان کو اختیار کرے۔ مثلا آپ دیکھیں شخص نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، قربانی کر رہا ہے، حج، زکوٰۃ، جبکہ اس نے آپ کے سامنے کبھی مسلمانی کا دعویٰ نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مسلمان ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی، جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان بھی ہے اور ہم ظاہر سے اسلام کے جو ظاہری علامات ہیں وہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو نہ مومن نہ مسلمان، یہ وہ کافر ہیں کہ جو دل سے ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ظاہر سے کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم تو کوئی کہتا ہے کرسچن ہے، میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، تو یہ نہ ظاہر میں مسلمان نہ یہ مومن۔ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی کافر ہے، بالکل بستر مرگ پر ہے اور کوئی اس کے پاس موجود نہیں، اور اس وقت وہ دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، میرے عقائد باطل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب بالکل سچ فرماتے ہیں، قرآن سے ہی کہتا ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں، یعنی میں مطلب ایمان لاتا ہوں، لیکن کسی کے سامنے اظہار کا اس کو موقع نہ ملا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لازم بات ہے کہ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں۔ عند اللہ یہ مومن ہے کیونکہ یقین حاصل ہو گیا، لیکن جو باہر سے لوگ دیکھیں گے، عام لوگوں کہیں گے بھئی یہ تو غیر مسلم مرا ہے، نہ اس کو جنازہ اس کا پڑھیں گے، نہ اس کو غسل دیں گے، نہ کفن، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اور سب کے زبان پر یہ ہوگا کہ یہ مسلمان نہیں تھا، تو اور مومن بھی نہیں تھا، وہ تو یہ کہیں گے، لیکن عند اللہ یہ مومن ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے کہ اس کو ظاہر اظہار کا موقع نہ مل سکا۔ اور چوتھا وہ کہ جو مسلمان ہو لیکن مومن نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے جن کو شروع میں مسلمان بالکل مانا گیا، کیونکہ یہ ظاہر میں اسلام کو اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن یہ مومن نہیں تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر تو بعد میں جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا، ورنہ یہ باقاعدہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد میں ساتھ جاتے تھے، اور نبی کریم جہاد میں پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں ان کے اعذار کو قبول کرتے تھے، ان کو بظاہر مسلمان مانا جاتا تھا، تو گویا کہ مسلمان تو تھے بظاہر لیکن مومن نہیں تھے۔